طوفانی نوح کے اسباب اور کشتی بنانے کا حکم۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات انتھک محنت کی اور قوم کو دعوت توحید دی، مگر 9.5 سال کی اس بے مثال جد و جہد کے بعد بھی قوم نے دعوت ایمان قبول نہ کی، بلکہ الٹا عذاب کا مطالبہ کر دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ تمہاری قوم میں جو لوگ ایمان لا چکے ان کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو جو کام یہ کر رہے ہیں ان کی وجہ سے غم نہ کھاؤ۔ اس میں قوم کی بدسلوکی پر آپ کے لیے تسلی ہے، اور قوم کے بارے میں یہ بتا کر کہ اب مزید افراد ایمان نہیں لائیں گے، یہ کہا گیا ہے کہ اب تک جو کچھ ہوا اس پر غم نہ کریں، کیونکہ اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے اور عجیب واقعات پیش آنے والے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایک کشتی ہمارے حکم سے ہمارے روبرو بناؤ، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب نوح علیہ السلام ان لوگوں کی اصلاح سے مایوس ہو گئے اور انہیں یقین ہو گیا کہ ان میں خیر کی کوئی رمق باقی نہیں رہی، کیونکہ انہوں نے ہر قول و فعل کے ذریعے سے ہر طرح آپ کو تکلیفیں پہنچائیں، مخالفت کی اور تکذیب کی، تب آپ نے ان پر اللہ کا غضب نازل ہونے کی دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول کر لی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم کو نوح نے پکارا، سو دیکھ لو کہ ہم دعا کو کیسے اچھے قبول کرنے والے ہیں، اور ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ اور مزید فرمایا، اور اے نبی، نوح کا قصہ بھی یاد کرو، جب اس نے اس سے پہلے ہم کو پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور اس کے ساتھیوں کو بڑی مصیبت سے نجات دی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مزید فریاد کرتے ہوئے فرمایا، پروردگار، میری قوم نے تو مجھے جھٹلا دیا، سو تو میرے اور ان کے درمیان ایک کھلا فیصلہ کر دے، اور مجھے اور جو میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں ان کو بچا لے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تو انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ باری تعالیٰ، میں ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے۔ مزید ارشاد ربانی ہے، نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار، کسی کافر کو روئے زمین پر بسا نہ رہنے دے، اگر تو ان کو رہنے دے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ اس طرح ان کے کفر و فجور کے جرائم کے ساتھ ساتھ ان کے نبی کی بددعا کا وبال بھی ان پر آ پڑا۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ یہ ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا، جس کی اس سے پہلے کوئی نظیر نہ تھی اور نہ بعد میں اس کی مثال مل سکی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیش کی ہدایت فرما دی کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ پہنچے گا اور ان پر وہ عذاب آ جائے گا جو مجرم لوگوں سے ٹلا نہیں کرتا، تو ایسا نہ ہو کہ ان پر عذاب اترتا دیکھ کر آپ کے دل میں رحم آ جائے، اس لیے فرمایا، اور جو لوگ ظالم ہیں ان کے بارے میں ہم سے کچھ نہ کہنا، کیونکہ وہ ضرور غرق کر دیے جائیں گے۔ دنیا میں کفر و عناد قوم نوح کا شیوا تھا۔ قیامت کے دن بھی وہ جھوٹ بولتے ہوئے یہ دعویٰ کریں گے کہ ان کے پاس کوئی رسول نہیں آیا۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی امت حاضر ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا، کیا تو نے میرا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا تھا؟ وہ عرض کریں گے، ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ ان کی امت سے فرمائے گا، کیا انہوں نے تم لوگوں کو میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ کہیں گے، نہیں، ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائے گا، تیرا گواہ کون ہے؟ وہ عرض کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔ تب ہم مسلمان گواہی دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تھی۔ اس آیت مبارکہ میں اس طرف اشارہ ہے، اور اسی طرح ہم نے تم کو امت معتدل بنا دیا تاکہ تم
لوگوں پر گواہ بنو اور پیغمبر آخر الزماں تم پر گواہ بنے۔ یہ امت اپنے سچے نبی کی گواہی کی بنیاد پر گواہی دے گی کہ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حق دے کر مابعوث فرمایا اور انہوں نے اپنی قوم کو بہترین اور کامل ترین انداز سے تبلیغ کی۔ انہیں ہر اس کام کا حکم دیا جس سے انہیں دینی فائدہ حاصل ہو اور ہر اس کام سے منع فرمایا جس سے ان کی دینی حالت کو نقصان پہنچتا ہو۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی یہی شان اور یہی کیفیت رہی ہے۔ وہ تو اپنی قوم پر اتنی شفقت کرنے والے تھے کہ اپنی قوم کو دجال سے بھی متنبع فرمایا، حالانکہ ان کے زمانے میں اس کے ظاہر ہونے کی توقع نہیں تھی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں میں کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق حمد و ثنا فرمائی، پھر دجال کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہیں اس سے متنبع کرتا ہوں، ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے۔ نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو اس دجال سے ڈرایا تھا۔ البتہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتا رہا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم سے بیان نہیں فرمائی۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ دجال کانا ہے اور تمہارا رب یک چشم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دجال کے بارے میں وہ بات نہ بتاؤں جو کسی نبی نے اپنے قوم کو نہیں بتائی؟ وہ کانا ہے، وہ اپنے ساتھ جھوٹ موٹ کی جنت اور جہنم لائے گا۔ جس کو وہ جنت کہے گا وہ در حقیقت میں آگ ہوگی۔ میں تمہیں اس سے ڈراتا ہوں، جیسے نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اس سے متنبع کیا تھا۔ کشتی کی وسعت۔ امام سوری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو 80 ہاتھ لمبی کشتی بنانے کا حکم دیا اور کہا کہ اسے اندر اور باہر سے تارکول لگائیں اور اس کا اگلا حصہ خمدار بنائیں تاکہ وہ پانی کو چیرتے ہوئے چل سکے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ کشتی 300 ہاتھ لمبی اور 50 ہاتھ چوڑی تھی۔ میں نے تورات میں اسی طرح لکھا ہوا دیکھا ہے۔ ان سب نے اس کی بلندی 30 ذراع ذکر کی ہے۔ اس کی 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 ہاتھ لمبی تھی۔ نچلی منزل مویشیوں اور جنگلی جانوروں کے لیے تھی، درمیانی منزل انسانوں کے لیے اور بالائی منزل پرندوں کے لیے تھی۔ اس کا دروازہ چوڑائی میں تھا اور اس کے اوپر ایک چھت بھی تھی۔ اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوست احباب میں شیئر کریں۔ شکریہ۔